اب یہ سوال کس سے کیے جا رہے ہیں؟ پہلا کنسپٹ یہاں پہ کلیئر کرتے جائیے، یہ سوال صرف اسی سے کیے جا رہے ہیں جو زندہ ہے، جو سنتا بھی ہے اور سن کر جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر دیندار ہوتا ہے تو کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر اس کا کوئی دین نہیں تو کہتے ہیں ہاں لا ادری، افسوس مجھے، میرا تو کوئی دین ہے ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب یہ دو سوال ہوئے، اب تیسرا سوال ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیسرے سوال کے اندر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ لیکن معروف ترین حدیث کے اندر یہ ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ جب تیسرا سوال ہوتا ہے تو حضور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور میرے آقا اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ براہ راست آقا کریم کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، اور حضور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، حضور کا نام بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ کریم کی ہستی ہے۔ بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب کی بات نہ کر، اب تو تیرے سامنے ہے، اب تو تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو یہ بتا کہ تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اگر وہ مرد مومن ہے، ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، حضور کا عاشق ہے، حضور کا غلام ہے، تو وہ اس وقت وجد کی کیفیت کے اندر آتا ہے، اور وجد کی کیفیت کے اندر آ کے کہتا ہے، اپنے حال اپنی کیفیت کے انداز میں کہتا ہے، فرشتوں ہٹ جاؤ، میں تو بن دیکھے ان کا کلمہ پڑھتا تھا، آج بڑی مشکل کے بعد یہ موقع آیا کہ انہیں دیکھ کے تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، ہووا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہووا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ مجھے بتائیے پھر مردہ کون ہوا؟ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ شریف کہ جب اسے یہ انعام ملتا ہے، پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا انعام ملتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے میری روح واپس لوٹا، مجھے دنیا کے اندر بھیج تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ قبر کے اندر ملتا کیا ہے۔ ہائے 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 اللہ، تم اسے مردہ کہہ رہے ہو، اور مردہ وہ کہہ رہے ہیں جو خود مردہ ہے۔ اللہ اکبر، مردہ وہ کہہ رہے ہیں جو جن کا دل ہی مردہ ہے۔ ارے مردہ تو وہ ہے، مردہ تو وہ ہے جس نے آج تک اپنے نبی کی زیارت نہیں کی، جس نے آج تک اپنے نبی کی زیارت نہیں کی، وہ مردہ دل ہے جس کی اوپر سے ابھی تک پردے نہیں ہٹے کہ وہ آقا کریم کی زیارت کر سکے۔ ایک موت کا ایسا دروازہ کھلا ہے، اس نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں، جو ہی قبر کی وادی میں داخل ہوتا ہے فوراً مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نادان جسے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو اسے مردہ کہیں گے یا تجھے مردہ کہیں گے؟ اللہ دیکھو کتنی عظیم نعمت ہے مصطفیٰ کا دیدار، کتنی عظیم نعمت مصطفیٰ کا دیدار ہے، جسے قبر کے اندر مصطفیٰ کا دیدار کرایا جا رہا ہے، اور جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے، بھلا کون ذی شعور ہے جو اسے مردہ کہے؟ ہم تو کہتے ہیں زندہ وہی ہے جس نے اپنے نبی کی زیارت کی اور پھر پہچان بھی لیا ہے۔ اللہ تو یہ پہلا مسئلہ۔ اب آپ کہیں گے قرآن مجید سے بھی اس کا کوئی ثبوت دے دیں، یہ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ایک عام فام حدیث جو ہر مسلک ہر مکتب فکر تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ قبر کے اندر سوال ہوں گے اور وہ میت سوالوں کا جواب دے گی۔ آپ کہیں گے ہم نے کتنی قبریں ایسی کھودی ہیں جن سے خالی ہڈیاں نکلی ہیں، جسم ہی نہیں تھا، خالی ہڈیاں تھیں، اور تمہارا عقیدہ ہے
کہ وہ زندہ ہے تو زندہ ہوتا تو پھر جسم بھی نکلتا، اس کا جسم نہیں نکلا، اس کی خالی ہڈیاں ملی ہیں، تو ہم کیسے کہیں وہ زندہ ہے؟ تو میں نے پہلے ہی بات کہہ دی ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ اسے اس جہان کے مطابق زندگی عطا فرماتا ہے۔ جسم اس جہان کا محتاج ہے، اس جہان کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو جیسا جہان ہوگا اللہ پاک اسے حیات عطا فرما دے گا۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے کیسی حیات عطا فرماتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کیسی حیات ہے، ہمارا صرف ایک عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اسے عالم برزخ کے مطابق زندگی عطا فرماتا ہے۔ اگر بات اسی کو لے لی جائے کہ ہڈیاں نکلتی ہیں تو وہ کیسے زندہ ہو گئی، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے، سٹڈی نہیں کیا، آپ کو تو شعر پڑھنے سے فرصت نہیں ملی، واقعات سننے سے آپ کو فرصت نہیں ملی۔ اگر آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہوتا، ان چیزوں کو ٹچ کیا ہوتا تو کبھی ایسا کوئی شخص آپ کے سامنے بات نہ کر سکتا۔ تیسرا پارہ ہے قرآن مجید کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ مجھے بتا تو مرنے والے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انہیں کیسے حیات عطا کرتا ہے، انہیں کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی اس حیات کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک جل جلالہ نے اسی پر فرمایا، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا کیوں نہیں ہے؟ بھلا ولکن لیطمئن قلبی، میرا ایمان کیوں نہیں ہے؟ میں تو قائل ہوں، مانتا ہوں میرا ایمان ہے، لیکن جب چیز کو مشاہدہ کر لوں گا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں گا تو مزید ایمان مستحکم ہو جائے گا اور دل کو اطمینان مل جائے گا، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے میرے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو لے لیجئے، 4 پرندے لیجئے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے۔ انہوں نے 4 پرندے لیے اور 4 پرندوں کا ان میں سے کچھ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ مرغ، مور، کوا اور کبوتر، یہ 4 پرندے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ انہیں مانوس کیا۔ مانوس کرنے کے بعد اگلا حکم آتا ہے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اے ابراہیم جب تم نے اپنے ساتھ انہیں مانوس کر لیا اب آپ ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، اب آپ ان کو ذبح کر دیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کا تھوڑا تھوڑا گوشت مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مشاہدہ کرا رہا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ کبھی ان کے بارے میں مردہ گمان نہ کرنا، وہ جیسے بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، میں انہیں حیات عطا کرتا ہوں۔ اب 4 پرندے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا سارا گوشت مخلوط کر دیا، کیما بنا دیا اور پھر مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کے ٹکڑے رکھ دیے۔ اب قرآن مجید کے الفاظ سننے والے ہیں، آگے اللہ پاک جل جلالہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ثم ادعوہن، جب آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کے جسم کے اجزاء کر دیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ان کے ٹکڑے رکھ دیے، فرمایا ثم ادعوہن، اب آپ انہیں بلائیں۔ اللہ اکبر، اب آپ انہیں، بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہ تو ذبح ہو گئے ہیں، وہ تو ہڈیوں کے اندر چور چور ہو گئے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا کیما بنا دیا ہے، اے اللہ وہ تو سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب میں انہیں بلاؤں کیسے؟ اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ انہیں بلائیں پھر دیکھیں کہ کیسے میں نے انہیں زندگی عطا کی ہے۔ تمہارا دھیان ان کی ہڈیوں کی طرف ہے،
تمہارا دھیان ان کے ٹکڑوں کی طرف ہے، میں تمہارا دھیان ٹکڑوں کے ذریعے ان کی حیات کی طرف کرانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سمّا دعونا، آپ انہیں بلائیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، آپ کے بلانے کی دیر تھی۔ قرآن کہتا ہے یا تینا کا سایہ، وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ، اب وہ ٹکڑے تھے، کیما بن چکے تھے، منقسم ہو چکے تھے، یہ پرندے تھے۔ ان پرندوں کو خدا نے اتنی حیات عطا کی ہے کہ ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی یہ نبی کی بات کو سنتے بھی ہیں اور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ نادان اگر حیوان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی وہ زندہ ہے، تیری بات کو سنتا بھی ہے، جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو مرتے مومن ٹکڑے ہونے کے بعد کیوں نہیں جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا؟ اللہ اور پھر یہاں پر ایک لطیف بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور نقطہ عقیدے کا بھی دے دوں۔ یہ پرندے ہیں، یہ پرندے ہیں، حیوانات ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور انہیں بلایا نبی نے ہے۔ انہیں کس نے بلایا؟ نبی نے بلایا ہے۔ یہ ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی نبی کی بات کو سن بھی رہے ہیں اور جواب دینے کے لیے حاضر بھی ہو رہے ہیں۔ نادان اگر پرندے نبی کی بات سن کے حاضر ہو سکتے ہیں ٹکڑے ہونے کے بعد، تو کوئی امتی اپنے نبی کو بلا لے تو اس کا نبی اس کی بات کیوں نہیں سن سکتا اور جواب دے نہیں سکتا؟ ان کے ٹکڑے ہونے کا تو کوئی تصور، نبی کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے وہ زندہ ہیں قبروں کے اندر، نبی کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے وہ قبروں کے اندر زندہ صحیح سلامت، اللہ کی طرف سے انہیں رزق کیا جاتا ہے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ تو انہیں ٹکڑے ہو جانے والوں کی حیات کو مان لیا ہے تو زندہ صحیح سلامت کی حیات کو کیوں نہیں مانا؟ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو اس دنیا سے جاتا ہے اللہ پاک اس جہان کے مطابق اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بس 3 لائنیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ مرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خود تو دنیا سے جاتے ہیں لیکن دنیا والوں کو بہت کچھ فائدہ پہنچا جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہیں اور دنیا والوں سے بہت کچھ فائدہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری وہ قسم ہے جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلی قسم میں انبیاء صالحین امت ہیں، معصوم بچے ہیں، فرمایا ان کا جنازہ پڑھا جائے اور جنازہ پڑھتے وقت ان کی بخشش کی دعا نہ کی جائے، ان کے توسل سے اپنی بخشش کی دعا کی جائے۔ وہ تمہارے پیش رو ہوں گے، وہ تمہارے راہبر ہوں گے، وہ تمہارے رہنما ہوں گے، قیامت کا دن وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جو ان کے جنازے میں گیا اللہ پاک اس معصوم بچے کی معصومیت کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ وہ خود دنیا سے چلا گیا، معصوم ہے، اللہ کا صالح ولی کامل ہے، اللہ کا نبی محبوب جا رہا ہے، وہ خود دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جس نے بھی اس کے جنازے کے اندر شرکت کی، اس کی قبر پہ گیا، من زارک قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو بھی ان کے در پہ چلا گیا وہ خود تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ان کے طرف چلا گیا، ان کے جنازے میں چلا گیا، ان کی قبر پہ چلا گیا، وہ کبھی خالی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، ان کی طرف سے برکات لے کے واپس آئے گا۔ یہ پہلی قسم ہے جو آنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو آنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو آنے والوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، جو آنے والوں سے فائدہ
میرے آقا کریم نے فرمایا سنن نبی داؤد شریف فرمایا ما من میت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف الا اوجب، فرمایا جس میت کے اوپر 3 صفیں نماز جنازہ پڑھنے والوں کی ہو گئیں اس میت کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ میت اپنے عمل سے جنت کی طرف چلا گیا، وہ تو بات کی بات ہے، فرمایا یہ میت مرد مومن ہے اور اس کیٹاگری سے ہے جو دوسروں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، انہوں نے جنازہ پڑھا ہے، انہوں نے دعا کی ہے، فرمایا ان کی دعا سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اس پہ 3 صفیں جمع ہو گئی اور تینوں نے مل کر اس کی بخشش کی دعا مانگی ہے، تو ان تینوں سے صفوں سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اللہ پاک جل جلالہ اسے ان 3 صفوں کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب یہ دوسری قسم ہے جس نے آنے والوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور تیسری قسم ہے جسے کوئی نبی اور رسول بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا ان الذین لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ جو کفر کر بیٹھے کافر ہو گئے، فرمایا ان کا مال بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کی اولاد بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اندر فرمایا میرے حبیب تیری ہر دعا قبول کی جائے گی، لیکن جو تیرا بے ادب گستاخ ہوگا، منافق ہوگا، تو اگر اس کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کر تو تب بھی تیری دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ شخص اس اہل ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے یا ان سے فائدہ اٹھا سکے، اس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے، نہ وہ خود فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا پہلی 2 قسموں سے تعلق ہے، تیسری قسم سے تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، صالحین کرام کے مزار پہ جاتے ہیں، انبیاء کرام کے مزار پہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم ان کی برکات سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کے فیوز سے مالا مال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ محفلیں کرتے ہیں، ختم کراتے ہیں، جمعرات کراتے ہیں، مختلف شبینے پڑھے جاتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے ہمارے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ان دونوں سے خالی ہیں وہ فارغ ہیں، جو چاہیں کرتے رہیں، ہمیں گلہ ہی نہیں، ہمیں شکوہ ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا ان 2 اقسام کے اندر یہ حال فرمائے، یا ہم فائدہ پہنچا سکیں یا ہم فائدہ اٹھا سکیں، اللہ تیسری قسم سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔